بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف سورہ الفتح کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ جائیں، مگر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو بنی خزاح کے سردار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فریضہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے اور سب اپنے جسم پر کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تو لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ اس دوران جبکہ الچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر چاپا مار کر صحابہ کو اشتعال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام کرا لیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے، مگر ہر مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے صبر و ضبط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت اور فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ ایک دفعہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھراؤ اور تیر برسانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایک اور موقع پر تتیم کے طرف سے 80 آدمی عین نماز فجر کے وقت آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہر چال اور ہر تدبیر بھی ناکامی ہوتی چلی گئی۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو الچی بنا کر مکہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدی کے ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ ہی میں روک لیا۔ اس دوران یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے اور مزید تحمل کا کوئی موقع نہ تھا۔ مکہ میں داخلے کی بات تو دوسری طرف اس کے لیے طاقت کا استعمال ہرگز پیش نظر نہ تھا، مگر جب نوبت سفیر کی قتل تک پہنچ گئی تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہ ہٹیں گے۔ موقع کی نزاکت نگاہ میں ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی۔ مسلمان صرف 1400 تھے اور کسی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے۔ اپنے مرکز سے 250 میل دور عین مکہ کی سرحد پر ڈیرے ہوئے تھے جہاں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور گرد و پیش سے اپنے حامی قبیلوں کو لا کر بھی انہیں گھیرے میں لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود ایک شخص کے سوا پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تعامل آمادہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کو اخلاص ایمانی اور رائے خدا میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔
بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی خبر غلط تھی، وہ خود بھی واپس آ گئے اور قریش کے طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ اب قریش اپنی اس ضد سے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں داخلی ہی نہ ہونے دیں گے، البتہ اپنی ناک بچانے کے لیے ان کا صرف یہ اصرار تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد جن شرائط پر صلح نامہ لکھا گیا وہ یہ تھی: نمبر 1، 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ نمبر 2، اس دوران قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، اسے آپ واپس کر دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے وہ واپس نہ کریں گے۔ نمبر 3، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ پتلوں میں صرف ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب ساتھ نہ لائیں۔ ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہ ہوں گے۔ جس وقت اس معاہدے کے شرائط طے ہو رہی تھی، مسلمانوں کا پورا لشکر سخت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ کسی کی نظر اتنی دورس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو خیر عظیم رونما ہونے والی تھی اس سے دیکھ سکے۔ کفار قریش اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر بے تاب تھے کہ ہم آخر دب کر یہ ذلیل شرائط کیوں قبول کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بالغ النظر مدبر تک کا یہ خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کبھی میرے دل میں شک نہ رہ پائی تھی، مگر اس موقع پر میں بھی اسے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہ بے چین ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ویسے ہی جواب دیا جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدتوں اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس روز ان سے شان رسالت میں ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ 2 باتیں اس معاہدے میں لوگوں کو بری طرح کھل رہی تھی۔ ایک شرط نمبر 2 جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ صریح نامساوی شرط ہے، اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم واپس کریں تو مدینہ سے بھاگ کر جانے والوں کو کیوں نہ واپس کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے وہ آخر ہمارے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے، اور جو ان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے اسے اگر ہم واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی کا کوئی اور صورت پیدا فرما دے گا۔ دوسری چیز جو لوگوں کی
دلوں میں کھٹک رہی تھی۔ وہ چوتھی شرط تھی، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ تمام عرب کے سامنے گویا ہم ناکام واپس جا رہے ہیں۔ مزید برآں یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں طواف کر رہے ہیں، مگر یہاں تو ہم طواف کیے بغیر واپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صلاحیت تو نہ تھی، شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔